اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 17ویں پارے کا، جس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ان حالات کا تذکرہ ہے جو نبوت کے ابتدائی دنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو درپیش تھے۔ آپ کی دعوت توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر سرداران قریش طرح طرح کے اعتراض کیا کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان سازشوں کے خلاف فہمائش بھی کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز ان ارشادات سے ہوا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ منہ پھیرے ہوئے غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے اسے سن تو لیتے ہیں، مگر کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ ان کے دل بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپس میں اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح انسان ہی تو ہیں، کیا تم کھلی آنکھوں جادو میں پھنس جاؤ گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرگوشیوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا رب آسمان و زمین میں کی جانے والی ہر بات سے واقف ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں پراگندہ خواب ہیں، بلکہ من گھڑت افسانے ہیں، بلکہ یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو لائیں کوئی نشانی، جس طرح پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کس طرح سابقہ قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور اس تکذیب کے نتیجے میں ان پر کس طرح کے عذاب مسلط کیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہم نے آسمان و زمین اس لیے نہیں بنائے کہ ہم کھیلنا چاہتے تھے، اور اگر ہمیں یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، بلکہ ہم تو حق کے ذریعے باطل پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، جس کا بھیجا نکال دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو تم گھڑتے ہو تباہی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی ہے سب اسی کی ہے، اور جو اس کے نزدیک مقبول ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے خود کو بڑا سمجھ کر سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، بلکہ شب و روز تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ کیا ان کے خدا جو انہوں نے زمین میں سے بنائے ہیں ایسے ہیں جو کسی کو زندہ کر دیں؟ آگے خدا کی وحدانیت پر دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا بھی دوسرے خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے۔ کچھ آگے چل کر زمین و آسمان کی تخلیق، پانی، پہاڑ، چاند، سورج وغیرہ میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ 5ویں رکوع میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کچھ نئے انداز میں بیان کیا گیا۔ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اس پرچے میں گوئیاں شروع ہوئیں کہ کس نے توڑا، کس نے یہ حرکت کی؟ کہنے لگے جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھ لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجمع عام میں لایا گیا تو ان سے پوچھا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے معبود نے انجام دیا ہے۔ ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ تب وہ دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے حقیقت میں تمہیں غلطی پر ہو، کیونکہ بت نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکائے اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس جواب سے قوم کے لوگ غصے سے بے قابو ہوئے اور کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ یہ لوگ ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر ایسی سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیا۔ ہر ایک کو مرد صالح یعنی نبی بنایا اور انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اس نعمت یعنی نبوت اور رسالت سے نوازا جبکہ وہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں جا گھسی تھیں۔ ہم ان کے فیصلے کا عمل خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو اس فیصلے کی سمجھ دی، حالانکہ ہم نے دونوں ہی کو علم اور حکمت عطا کی تھی۔ ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ کام ہم ہی کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کا فن سکھلا دیا تھا تاکہ وہ زرہ تمہیں تمہارے دشمنوں کی ضرب سے بچائے، اور سلیمان کے لیے ہم نے آندھی جیسی ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے واقف تھے۔ اس صورت میں آگے فرمایا گیا ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی نعمت عنایت کی۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں بیماری میں مبتلا ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو بیماری انہیں لاحق تھی اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ انہیں ان کے اہل و عیال اور انہی جیسے اور بھی بہت سے رفقا اور ساتھی دیے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہم السلام کے متعلق فرمایا گیا یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کر لیا تھا۔ یہ نیکوکار لوگ تھے۔ حضرت یونس کا بھی ذکر آیا، جب وہ خفا ہو کر چل دیے انہیں گمان ہوا کہ ہم ان پر قدرت نہ پا سکیں گے، تب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر تاریکیوں میں یہ آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی، اور اہل ایمان کو اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ، ان دونوں پیغمبروں کا ذکر پہلے بھی سورہ مریم میں آ چکا ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بھی قیامت ہی کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی نہایت سخت ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا اگر تم بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق کسی شک میں مبتلا ہو تو تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر منی سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، کہ پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ایک خاص مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی شکل و صورت دے کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی تک پہنچ جاؤ، پھر تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت ہر حال میں آئے گی، اس میں کسی کا طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں سے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ کچھ آیات کے بعد اہل کفر کا ذکر ہے، ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان ہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ جب کبھی وہ گھبرا کر
جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ سورت کے نام کی مناسبت سے حج کا ذکر آیا کہ یاد کیجئے جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دینا، وہ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا اونٹوں پر سوار قریب اور دور ہر مقام سے چلے آئیں گے تاکہ وہ یہاں آ کر فائدے دیکھیں جو ان کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ معلوم متعین ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں جو انہیں دیے گئے ہیں، یعنی ایام قربانی۔ پھر ان جانوروں میں سے خود بھی کھائیں، غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم محفوظ گھر کا طواف کریں۔ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک ضابطہ بنا دیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور جو ان کو عطا کیے گئے تھے۔ آگے اذان اذن جہاد کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ظلم کیے جا رہے تھے انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی طاقت بعض لوگوں سے کمزور نہ کراتا تو خانقاہیں، گرجا گھر، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ حق و باطل کے باہمی ٹکراؤ کے اس تسلسل پر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی وہ کائنات میں غور و فکر کریں، تاکہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اور وہ کشتیاں جو اللہ کے حکم و اجازت سے سمندر میں چلتی ہیں مسخر کر رکھی ہیں، اور اسی نے آسمان کو اپنے حکم سے زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور اس نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، انہوں نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس میں یعنی قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ تمہارے لیے رسول گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، وہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ خلاصہ ہے 17ویں پارے اقترب للناس کا۔ کل انشاءاللہ 18ویں پارے قد افلح المؤمنون کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔